بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحم اللہ تعالی و طیب آثارہ کے بارے میں چند مختصر کلمات اور ان کی زندگی کے مختصر حالات۔ یہ بات بڑی بعید ہے، زمانہ ان جیسی شخصیت نہیں لائے گا، بے شک ایسی شخصیات کے لانے میں زمانہ بڑا بخیل ہے۔ محدث اعظم، مفسر کبیر، فقیہ افہم، مصنف افخم، جامع المعقول والمنقول، شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی طیب اللہ آثارہ و اعلی درجاتہ فی دار السلام کی شخصیت علمی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اپنے عہد میں دنیا بھر کے ذہین لوگوں میں سے ایک تھے۔ آپ کی علمی مصروفیات قدرت نے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کر رکھی تھیں۔ لا رائب ان کی شخصیت سدا یادگار رہے گی۔ اس وقت ان کی موت سے چمنستان اسلام اجڑ گیا ہے، علماء یتیم ہو گئے ہیں اور اہل اسلام ان کے علم و فقہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی باتیں بے شمار ہیں، ان کے سنانے والے بھی بے شمار ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف گوشے لوگوں کے سامنے ہیں اور زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے۔ کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار جلال و جمال میں حضرت محدث اعظم کا مقام، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو عند اللہ جو مقام و مرتبہ حاصل تھا، اور اس سلسلے میں آپ کو جن کرامات اور خصائص سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ذیل میں اختصاراً ایک دو واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبو کا پھوٹنا۔ تدفین کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی قبر اطہر اور مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی قبرستان کو معطر کر دیا۔ دور دور تک فضا انتہائی تیز خوشبو سے مہکنے لگی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس ولی اللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے ملک کے کونے کونے سے امڑ پڑا۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ پہنچنے لگے، تبرکن مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے۔ قبر مبارک پر مٹی کم ہونے لگتی تو اور مٹی ڈال دی جاتی۔ چند ہی منٹوں میں اس مٹی میں بھی اسی طرح خوشبو سے مہکنے لگتی۔ قبر کے پاس چند منٹ گزارنے والے شخص کا لباس بھی جنتی خوشبو سے معطر ہو جاتا اور کئی کئی دن تک اس لباس سے خوشبو آتی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تیسری شخصیت ہیں جن کی مرقد اطہر سے جنت کی خوشبو جاری ہوئی، جو الحمدللہ 7 ماہ سے زائد عرصہ گزارنے کے باوجود ابھی تک جاری ہے۔ حضرت شیخ اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ اور محبوب بندے تھے، ان کی اس عظیم کرامت نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ یہ عظیم الشان کرامت جہاں حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کاملہ کے واضح دلیل ہے، وہاں مسلک دیوبند کے لیے بھی قابل صد فخر بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، اس زمین پر عرش بری کے آخری نمائندہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و عقیدت عشق کی آخری دہلیز پر تھی۔ درس حدیث میں یا گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر فرماتے تو رکت طاری ہو جاتی، آنکھیں پرنم ہو جاتی اور آواز حلق میں اٹک جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ومائے اہل و عیال حج کے لیے حرمین تشریف لے گئے۔ حج کے بعد چند روز مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کی بمائے اہل خانہ اپنی مدینہ منورہ والی رہائش گاہ پر دعوت کی۔ دعوت کے دوران والد محترم مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص جو کہ مدینہ منورہ ہی کا رہائشی تھا آیا۔ اس نے جب محدث اعظم شیخ الشیوخ مولانا
محمد موسیٰ روحانی بازی کو اس مجلس میں تشریف فرما دیکھا تو انہیں سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا حضرت میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ والد ماجد نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، نہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، تو کس بات پر معاف کروں؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی وجہ بتلاؤ تو صحیح۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب تک آپ معاف نہیں فرمائیں گے میں بتلا نہیں سکتا۔ تو اپنے مخصوص لب و لہجہ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بھائی معاف کیا، اب بتلاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت میری رہائش مدینہ منورہ میں ہی ہے، میں اپنے رفقا اور ساتھیوں سے اکثر آپ کا نام اور آپ کے علم و فضل کے واقعات سنتا رہتا ہوں، چنانچہ میرے دل میں آپ کی زیارت و ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بڑھتی گئی، مگر کبھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ اتفاق سے چند دن قبل آپ مسجد نبوی میں نوافل میں مشغول تھے کہ میرے ساتھی نے مجھے اشارے سے بتلایا یہ ہیں مولانا محمد موسیٰ جن کے بارے میں تم اکثر پوچھتے رہتے ہو۔ میں نے چونکہ اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا کہ پھٹا پرانا لباس ہوگا، دنیا کا کچھ پتہ نہ ہوگا۔ جب میں نے نوافل پڑھتے ہوئے آپ کا حلیہ اور وجاہت دیکھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس سادہ سا ہوتا، سفید لمبا جبہ پہنتے، شلوار ٹخنوں سے بالش بھر اونچی ہوتی، سر پر سفید پگڑی باندھتے اور پگڑی کے اوپر عربی انداز میں سفید رومال ڈال دیتے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمی جلال کے ساتھ ظاہری جمال و روب بھی بے انتہا بخشا تھا، نیز نسبتاً دراز قامت بھی تھے، اس لیے اس سادہ سے لباس میں بھی آپ کی وجاہت وہ شان کسی بادشاہ وقت سے کم معلوم نہ ہوتی، اور آپ کو نہ جاننے والے بھی آپ کی شخصیت سے انتہائی مرعوب ہو کر ادب سے ایک طرف ہو جاتے۔ تو میرے ذہن میں جو پھٹے پرانے لباس کا تصور تھا وہ ٹوٹ گیا اور میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی، چنانچہ میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ اسی رات کو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، فوراً میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ میں خوف سے کانپ گیا، فوراً معافی چاہی، فرمایا جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا، اسی دن سے میں مسلسل آپ کی تلاش کر رہا ہوں، آپ کی جائے قیام کا پتہ نہ لگ سکا۔ آج آپ سے یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مختصر حالات زندگی۔ محدث آصف مصنف افخم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی ڈیرہ اسماعیل خان کی مضافات میں واقع ایک گاؤں کٹا خیل میں مولوی شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم عالم و عارف اور زاہد و سخی انسان تھے۔ ان کی سخاوت کے قصے گاؤں کے لوگوں میں زبان زد عام ہیں۔ آپ کے والد محترم مولوی شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ایک طویل مرض پیٹ اور معدہ میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت شیخ کی عمر اس وقت 5 سال یا اس سے بھی کم تھی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی، جو بہت ہی صالحہ، صائمہ اور قائمہ للہ تعالی خاتون تھی۔ آپ نے والد محترمہ کی نگرانی ہی میں دینی تعلیم حاصل کی، یہی آپ کے والد محترم کی وصیت بھی تھی۔ والد محترم مولوی شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو قبر میں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی، خصوصاً سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آتی۔ حدیث شریف میں ہے، سورۃ الملک کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ان کی عجیب و غریب کرامت تھی جسے والد ماجد محدث اعظم مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نے اپنی تصنیف شدہ کتاب اسمار التکمیل، یہ حضرت شیخ کی تصنیف کردہ بیضاوی شریف کی شرح اظہار التسحیل کا 2 جلدوں پر مشتمل مقدمہ ہے۔ اصل کتاب تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل ہے، میں بھی تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شیخ کے جد امجد احمد روحانی بھی بہت بڑے عالم اور صاحب فضل و کمال انسان تھے۔ افغانستان میں غزنی کے پہاڑوں کے مضافات
میں ان کا مزار اب بھی مرجع عوام و خواص ہے۔ حضرت شیخ محدث اعظم مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نے ابتدائی کتب فقہ اور فارسی کی تمام کتابیں مثلاً پانچ گنج، گلستان، بوستان وغیرہ گاؤں کے علماء سے پڑھی۔ اسی دوران گھر کے کاموں میں والدہ محترمہ کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ گاؤں میں بارش کے علاوہ پانی کے حصول کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ بعض اوقات پانی لانے کے لیے 3 میل کا سفر کرتے۔ گاؤں میں کتابیں پڑھنے کے بعد آپ بعض علماء کے حکم پر تحصیل علم کے لیے تقریباً 11 سال کی عمر میں عیسیٰ خیل چلے گئے۔ تحصیل علم کے لیے یہ آپ کا پہلا سفر تھا۔ یہاں پر چند ماہ ہی میں آپ نے علم الصرف کی کئی کتابیں زبانی یاد کر لی۔ اس کے بعد اباخیل ضلع بنو تشریف لے گئے اور 2 سال میں علم الصرف کی تمام کتابیں، فصول اکبری تک اور نحو کی کتابیں، کافیہ تک اور منطق کی ابتدائی کتب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی ازبر کی۔ اس کے بعد مفتی محمود کے ہمراہ عبد الخیل آ گئے۔ یہاں پر 2 سال میں ان سے شرح جامی، مختصر المعانی، سلم العوام تک منطق کی کتابیں، مقامات حریری، اصول الشاشی، میبزی، شرح ہدایت الحکمہ، شرح وقایہ اور تجوید و قرات کی بعض کتب پڑھی۔ مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ نے تقریباً 2 سال قیام کیا، جس دوران آپ نے منطق کی تمام کتابیں ما سوائے قاضی مبارک اور فلسفہ کی تمام کتب، علم میراث اور اصول فقہ اور ادب عربی کی کتب پڑھی۔ سالانہ چھٹیوں کے دوران مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر میں شرکت کے لیے راولپنڈی آ گئے۔ اس کے بعد مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں داخلے کے لیے تشریف لے گئے۔ قاسم العلوم میں داخلے کا امتحان صدرہ اور حمداللہ اور خیالی جیسی مشکل کتابوں میں زبانی دیا۔ ممتحن نے حیران ہو کر قاسم العلوم کے صدر مدرس مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ایک پٹھان لڑکا آیا ہے جسے تمام کتابیں زبانی یاد ہیں۔ یہاں آپ تقریباً 3 سال تک اصول علم میں مشغول رہے اور فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، اصول اور علم تجوید و قرات 7 کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ اللہ جل شانہ نے بے انتہا قوت حافظہ اور سریع الفہم ذہن عطا کیا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ اپنے تمام ہم جماعتوں پر فائق رہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کی شدت ذکاوت، قوت حافظہ اور وسعت علم پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے۔ آپ کسی بھی کتاب کی مشکل سے مشکل عبارت اور فنی پیچیدگی کو، جس کے حل سے اساتذہ بھی عاجز آ جاتے، ایسے انداز میں حل فرماتے اور فی البدیہہ ایسی تقریر فرماتے، یوں محسوس ہوتا جیسے اس مقام پر کوئی اشکال تھا ہی نہیں۔ تدریس سے وابستہ ہونے کے بعد تمام کتب فنون نے عقلیہ و نقلیہ کے دروس میں آپ طلباء و علماء کے سامنے اس فن کے ایسے مخفی نکات اور علوم مستورہ بیان فرماتے کہ سننے والے یہ گمان کرتے شاید آپ کی ساری عمر اسی فن کے حصول و تدریس اور استحکام میں گزری ہے۔ تمام فنون میں آپ کے اسباق کی یہی کیفیت ہوتی اور آپ اس فن کی انتہائی گہرائی میں جا کر لطائف و بدائف کو ظاہر فرماتے۔ حضرت محدث سے اعظم مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کو جن علوم و فنون میں مکمل دسترس و مہارت حاصل تھی، ان کا ذکر وہ خود بطور تحدیث نعمت اپنی بعض تصانیف میں ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ عربی عبارت: آپ دوران درس خارجی قصے سنانا پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود مشکل سے مشکل کتاب کا درس بھی جب شروع فرماتے تو مغلق و پیچیدہ عبارات و مقامات حل ہوتے چلے جاتے اور سننے والے پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ جی چاہتا کہ درس جاری رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ یوں معلوم ہوتا جیسے حضرت شیخ کہ علم نے طلباء پر سحر کر کے انہیں مدہوش کر دیا ہے اور انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ درس جس قدر بھی طویل ہوتا چلا جاتا، طلباء پہلے سے زیادہ حشاش بشاش و تازہ دم نظر آتے اور ایسا لگتا جیسے کہ آپ نے ان میں ایک علمی قوت بھر دی ہو۔ سب سے زیادہ شہرت آپ کے درس ترمذی اور درس تفسیر بیضاوی کو حاصل ہوئی۔ دور دراز سے طلباء علماء آپ کے درس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کھچے کھچے چلے آتے۔ آپ کے درس حدیث بعض اوقات 5-6 گھنٹوں تک مسلسل جاری رہتا، شدید سے شدید بیماری میں بھی، جبکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا۔ یہی صورتحال رہتی اور بیماری کے باوجود
کئی گھنٹوں کی تقریر کے بعد بھی آپ پر تھکن کے آثار دکھائی نہ دیتے۔ طلبہ سے فرماتے بھئی یہ سب علم حدیث کی برکات ہے۔ خاص طور پر آپ کا درس ترمذی پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھا، جس میں آپ جامع ترمذی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر حدیث کا ترجمہ کرتے، مشکل الفاظ کے صرفی اور نحوی تحقیق کرتے، ماخذ بتلاتے، محاورات عرب کی تفاصیل سے مطلع فرماتے اور تمام مسائل پر انتہائی مفصل و سیر حاصل بحث بھی فرماتے۔ مسائل میں عام طریقہ کار کے مطابق 2 یا 4 مشہور مذاہب کے بیان پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ اکثر مسائل میں آپ 7 اور 8 مذاہب بیان فرماتے، ہر مذہب کی تمام ادلہ کا ذکر کرتے اور ہر دلیل کے کئی جوابات احناف کی طرف سے دیتے۔ بعض اوقات کسی فریق مخالف کی ایک ہی دلیل کے جوابات کی تعداد 15-20 سے بھی بڑھ جاتی۔ آپ کے درس کی سب سے خاص بات قال کے ساتھ اقولو کا ذکر تھا، یعنی میں اس مسئلے میں یوں کہتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے استخراج جواب جدید کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اکثر مسائل و مباحث میں اپنی جانب سے دلائل جدیدہ و توجیہات جدیدہ ذکر فرماتے۔ آپ وہی جوابات و توجیہات سب سے زیادہ تسلی بخش ہوتی۔ بعض اوقات ایک ہی مسئلہ میں صرف آپ کی اپنی توجیہات و جوابات کی تعداد اس مسئلے میں اسلاف سے مروی مجموعی توجیہات سے بڑھ جاتی، اور ساتھ یہ فرماتے مولانا یہ میری اپنی توجیہات و ادلہ ہیں، اس مسئلہ میں روئے زمین کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ بڑی دعاؤں و آہذاری سے اور بہت راتیں جاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ان کا القاء و الہام کیا ہے۔ اس جلالت علمی کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا، اپنے جوابات و توجیہات کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جانب فرماتے کہ بندہ کچھ بھی نہیں، وہی ذات سب کچھ ہے۔ یہ عاجزی و انکساری ان کی سینکڑوں تصنیف شدہ کتابوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مصنفین حضرات عام طور پر اپنی تصنیفات پر اپنے نام کے ساتھ مختلف القاب بھی لگاتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر تصنیف شدہ کتاب پر عاجزی و انکساری کی راہ اپناتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ عبد فقیر یا عبد ضعیف یعنی کمزور بندہ لکھا، جو ان کی انکساری کی واضح مثال ہے۔ عجز و انکساری کا ساتھ حالت نزع میں بھی نہ چھوڑا، اور ایسی حالت میں بھی زبان و ادب کا دامن پکڑے انکساری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس ذات وحدہ لا شریک کو اس انداز میں پکارتی رہی، الہی انا عبدک الضعیف، یعنی یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات میں اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ برکت رکھی تھی۔ آپ قلیل سے وقت میں کئی گنا زیادہ کام کر لیتے، جس کا اندازہ آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے درس ترمذی سے لگا سکتے ہیں کہ ترمذی کی ہر حدیث کا ترجمہ بھی ہو، تمام مشکل الفاظ کی صرفی و نحوی تحقیقات و ماخذ کی توضیح بھی ہو، پھر تمام مسائل پر اتنی مفصل بحث ہو جیسا کہ ابھی بیان ہوا، اور ان سب پر مستزاد یہ کہ آپ سب طلباء سے کاپیاں بھی لکھواتے۔ چنانچہ مسلسل تقریر کرنے کے بجائے ٹھہر کر املا کے انداز میں طلباء کو مسائل لکھواتے، جس دوران آپ ہر جملے کو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ ضرور دہراتے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وقت میں اتنی برکت ہوتی کہ جامع ترمذی سالانہ امتحان سے قبل ہی اطمینان و تسلی سے ختم ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ہر طالب علم کے پاس آپ کی مکمل درسی تقریر بھی مستقبل کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ آپ کی زندگی میں آپ کے علمی تفوق کا اقرار بڑے بڑے علماء کرتے تھے۔ امام کعبہ شیخ معظم محمد بن عبداللہ السبیل مد ظلہ ایک مرتبہ علماء کرام کی مجلس میں فرمانے لگے، میں اس وقت دنیا کے مرکز یعنی مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوں، دنیا بھر کے علماء میرے پاس تشریف لاتے ہیں، مگر میں نے آج تک شیخ روحانی بازی جیسا محقق و مدقق عالم نہیں دیکھا۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ واعظ و تبلیغ اور ارشاد کے میدان میں بھی اللہ جل شانہ نے آپ سے بہت کام لیا۔ اس سلسلے میں آپ خود اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں، عربی عبارت
دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے منکرین حدیث، اہل بدعت، روافض، قادیانیوں اور یہود و نصارہ سے کئی عظیم الشان مناظرے بھی کیے اور عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ ابتدائی حالات کا مشاہدہ کیجیے۔ بظاہر اسباب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس نو نہال کا سایہ ایک عالم پر محیط ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے مشیت الہی حفظ دین اور پاسبانی ملت کا انتظام ظاہری اسباب سے بالا تر کرتی ہے، اور لطف الہی خود ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے جن سے دین حنیف کی خدمت کا کام لیا جائے۔ بروز سوموار 27 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 19 اکتوبر 1998 عصر کی جماعت میں حضرت محدث اعظم کو دل کا شدید دورہ پڑا اور علم و عمل کے اس جبل عظیم کو اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دنیا سے نجات دیتے ہوئے دار قرار کی طرف بلا لیا، اور اس دنیاوی آزمائش میں آپ کی کامیابی اور آپ کی رضا کا اعلان آپ کی قبر مبارک سے پھوٹنے والی جنت کی خوشبو کے ذریعے دنیا میں ہی کر دیا۔ تو خدا ہی کے ہوئے پرتو چمن تیرا ہے، یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس عمر پائی۔ آپ ایک عالم باعمل، عارف باللہ، با ضمیر اور با کمال انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ کی نگاہ پر تاثیر سے دلوں کی کائنات بدل جایا کرتی تھی۔ آپ کی صحبت میں چند لمحے گزارنے سے اسلام کے عہد زرعی کے بزرگوں کی صحبتوں کا گمان ہوتا تھا۔ حضرت شیخ میں قرون اولا والی سادگی تھی۔ ان کو دیکھ کر قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی۔ آنکھوں میں تدبر کی گہرائیاں، آواز میں سنجیدگی و متانت کا آہنگ۔ دری پر گاؤ تکیے کا سہارا لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو معتقدین کے سامنے میں نے اکثر قرآن و حدیث کے اس اسرار و رموز کھولتے دیکھا۔ یوں تو موت سنت بنی آدم ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں۔ یہاں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، مگر کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی موت صرف فرد واحد کی موت ہی نہیں بلکہ پوری ملت کی موت ہوتی ہے۔ موت العالم موت العالم، خصوصاً اگر رخصت ہونے والے کا وجود دنیا کے لیے باعث رحمت ہو، ان کی ذات سے عالم اسلام کی خدمات وابستہ ہوں، تو ان کا صدمہ ایک عالم کی بے کسی و محرومی اور یتیمی کا موجب بن جاتا ہے۔ فروغ شمع تو باقی رہے گا صبح محشر تک، مگر محفل تو پروانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ محفل اجڑ گئی، ایک باب بند ہو گیا، ایک بزم ویران ہو گئی، ایک عہد ختم ہو گیا، ایک روایت نے دم توڑ دیا۔ زندگی کو حرکت و عمل دینے والا خود ہی اس دنیا میں جا بسا جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، اور جو دارالعمل نہیں دارالجزا کی تمہید ہے۔ باغ باقی ہے باغباں نہ رہا، اپنے پھولوں کا پاسباں نہ رہا، کارواں تو رواں رہے گا مگر ہائے وہ میر کارواں نہ رہا۔ ایسے وقت میں جب کہ اسلام ہر طرف سے طرح طرح کے فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ اہل اسلام کو ان کی رہبری کی مزید ضرورت تھی، وہ اپنے بے شمار چاہنے والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر اس ظالم دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے دستے جفا سے شہید ہوئے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ان کے بارے میں حضرت میمون بن مہران کا قول نقل کیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اس وقت ہوا جب روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ نیز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شہید ہوئے جب کہ روئے زمین کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ آج صدیوں بعد یہ فکرہ محدث اعظم شیخ المشائخ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ پر حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ وہ دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب اہل اسلام ان کے فقہ و علم کے محتاج تھے، اہل دانش کو ان کے فہم و تدبر کی احتیاج تھی، اور علماء ان کی قیادت و زعامت کے حاجت مند تھے۔ ان کی تنہا ذات سے دین و خیر کے اتنے شعبے چل رہے تھے کہ ایک جماعت بھی اس خلا کو پر کرنے سے قاصر رہے گی۔ آپ نے جس طور کل عالم کی فضاؤں کو علمی اور روحانی روشنی سے منور کیا، اس کی بدولت اہل حق کے قافلے ہمیشہ منزلوں کا سراغ پاتے رہیں گے۔
زندگانی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے ستارے سے بھی تیرا سفر۔ عبد ضعیف محمد ظہیر روحانی بازی عفا اللہ عنہ وعافاہ، ابن شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، ربیع الاول 1420 ہجری مطابق جون 1999 کو یہ تحریر لکھی گئی۔